للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہے تو ہم تمام حاضرین اور سامعین کو ماہ رجب کے فیض و برکات سے بھرپور مالا مال فرما ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان مبارک نصیب فرما اور ہمیں ان تینوں مہینوں کا احترام کرنے ان کا حق ادا کرنے اور مولا خوب تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا اور غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز اور تمہاری ذات سے میرا عظیم تعلق ہے تمہاری ذات سے میرا عظیم تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیتوان ماہ رجب المرجب ہمارے اور آپ کے سامنے اپنی برکتوں کو لٹاتا ہوا تیزی کے ساتھ رواں اور دواں اس ماہ مبارک کی فضیلت آپ نے پچھلے بدھ کے ہفتہ وار اجتماع میں ہمارے ساتھی جناب محمد الیاس اشرفی صاحب سے سماعت فرمایا تھا انشاءاللہ میں بھی ماہ رجب کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد آج کی ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ ہم اور آپ خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان اس مہینے میں بے شمار تاریخیں آیا کرتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب کی 6 تاریخ ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان اس تاریخ میں خواجہ خواجگاں کا عرس پاک اور ان کی چھٹی شریف مناتے ہیں اور انہیں ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خراج عقیدت پیش کرتا ہے ساتھ ہی اس مہینے کی 13 تاریخ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تاریخ ولادت ہے 14 تاریخ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولادت ہے اور اسی مہینے کی 21 تاریخ کو ہم اور آپ امام جعفر صادق رضی
اللہ عنہ کے نام پر نیاز کرتے ہیں، جسے کنڈے کی نیاز کہا جاتا ہے، جو اس نام سے عام طور پر مشہور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کی شکل میں وہ عظیم مرتبہ عطا فرما دیا کہ جو 1,24,000 40,000 کا مبیش انبیاء میں کسی اور کو میسر نہیں آیا ہے۔ تو اس مہینے میں بے شمار بابرکت تاریخیں آتی ہیں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار اجتماعات میں آپ ان تاریخوں کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے اور ساتھ ہی ان بزرگوں کو خراج عقیدت بھی پیش کریں گے۔ میرے پیارے آقا کے کنوانوں، ماہ رجب کی فضیلت آپ نے سنا، اس سے بڑھ کر اس مبارک مہینے کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رب جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، میرے آقا خود اس رب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے اللہ، سارے ہفتے، دن، لمحات، گھڑیاں سب اللہ، لیکن اس کے بارے میں مخصوص طور پر فرمایا گیا رجب اللہ کا مہینہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ مہینہ کتنی عظمتوں برکتوں والا ہوگا۔ آپ نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی فضیلت سماعت فرمائی ہوگی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جو ماہ رجب میں خلوص و للہیت کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یوں تو ہم اور آپ ماہ رجب میں 26، 27 یا 27، 28 کا روزہ ضرور رکھتے ہیں، اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے کہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ نفل روزہ وہ چاہے ماہ رجب میں ہو، چاہے شعبان میں ہو، چاہے عاشورے کا ہو، چاہے ربیع الاول شریف میں ہو، کسی بھی مہینے میں اگر آپ نفل روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ جب بھی نفل روزہ رکھا جائے گا ہمیشہ 2 رکھا جائے گا۔ تو آپ اگر 27 تاریخ کے روزے کی فضیلت سن چکے اور رکھنے کا ارادہ ہے تو ساتھ ہی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 26، 27 کا رکھیں گے یا 27، 28 کا ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ توفیق دے تو آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ کہ روایتوں میں آتا ہے ہر مہینے کی 13 تاریخ کو جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو ہر مہینے کی 14 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 30,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو ہر مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جو گویا 13 اور 14 اور 15 کو رکھے اللہ رب العزت اس کو 1,40,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اس مہینے میں آپ اگر 27، 28 یا 26، 27 کو رکھنے والے ہیں تو ساتھ ہی یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ 13، 14 اور 15 کو بھی رکھیں گے۔ تو اس طرح سے اس مہینے میں آپ کے 5 روزے ہو جائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ عنقریب ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے جس میں ہم پورے مہینے کا روزہ رکھتے، اگر ہم نے ابھی 2 یا 3 یا 5 روزے رکھ لیے تو اچانک ایک ساتھ پورے مہینے کا روزہ ہمیں نہیں رکھنا پڑے گا، بلکہ ہماری ابھی سے عادت پڑ جائے گی۔ تو اگر ہم نے ابھی سے عادت بنا لیا تو جب ماہ رمضان مبارک آئے گا تو ایک ساتھ روزہ رکھنا ہم پر برڈن نہیں ہوگا، بھاری نہیں پڑے گا، بلکہ اگر ہم نے ابھی سے شروع کیا تو انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں آسانی سے پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس مہینے میں بھی روزہ رکھیں اور اگلے مہینے میں بھی کچھ روزے ضرور رکھیں انشاءاللہ۔ کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی مزید فضیلت آپ سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا گیا جو ماہ رجب میں خلوص و للہیت کے ساتھ ایک روزہ رکھا ہے اللہ کی خوشنودی اس کے لیے واجب ہو جایا کرتی، اللہ کی خوشنودی واجب ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنے ایسے بندے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا گیا جو ماہ رجب میں 2 روزے رکھے اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور ایک اجر یعنی ایک انعام کا وزن جو ہوگا وہ زمین پر موجود تمام پہاڑوں کے برابر ہوگا۔
اور اللہ اسی طرح اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ جو ماہ رجب میں 3 روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی کھائی پیدا فرما دے گا، ایک ایسا گڑھا پیدا فرما دے گا کہ جس کا سفر 1 سال سے زیادہ کا ہوگا۔ جو ماہ رجب میں 4 روزے رکھے گا، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ جو ماہ رجب میں 5 روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کو جذام سے، برس سے، یعنی اس بیماری سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ جو ماہ رجب میں 6 روزے رکھے گا، وہ قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جو ماہ رجب میں 7 روزے رکھے گا، اللہ اس کی خاطر جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا۔ اور جو ماہ رجب میں 8 روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اس کی خاطر جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جو ماہ رجب میں 9 روزے رکھے گا، کتنے روزے؟ جو ماہ رجب میں 9 روزے رکھے گا، وہ قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہوگا۔ اور فرمایا گیا جو ماہ رجب میں 10 روزے رکھے گا، جب اس کے پرصراط پار کرنے کی باری آئے گی تو اللہ اس کو ہر میل پر آرام دہ بستر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے میں آپ کو پورے 30 روزے کی فضیلت بتا سکتا ہوں، لیکن 30 ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ بہت سارے دن جا چکے، اور اگر میں بتا دوں تو بھی 20 بھی رکھ سکتے لیکن کوئی رکھنے والا نہیں۔ یا ہم نے دیکھا ماہ رمضان مبارک میں لوگ ہیلے بہانے تلاش کرتے، رمضان شریف میں لوگ علماء کو آ کر، مبلغین کو آ کر پوچھتے، حضرت سحری میں آنکھ نہیں کھلی، اٹھا تو 9 بج گئے تھے، اب بنا سحری کے روزہ رکھوں تو روزہ ہوگا کہ نہیں رکھوں تو چلے گا۔ اس طرح رمضان شریف میں لوگ بہانے ڈھونڈتے، کوئی آ کر کہتا حضرت دراصل میں بھول گیا، غلطی سے 1 گلاس پانی پی لیا، اب میرا روزہ رہا کہ چلا گیا اور کھا پی لوں مزے کے ساتھ۔ تو اس طرح سے لوگ سوال پوچھتے اور کوشش کرتے کہ ان کو کوئی تو عذر مل جائے کہ رمضان شریف میں بھی 2-4 روزہ چھوڑ دیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ماہ رجب کا روزہ یہ تو نفل روزہ، یہاں کون یہ تمنا کرے گا کہ پورے مہینے کام رکھ لے؟ تو اللہ جتنی توفیق دے رکھنے کی ضرور کوشش کرو انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ کو 30 تک کی فضیلت بتا سکتا ہوں لیکن نہیں بتاؤں گا، میں نے 10 کی بتا دی اس نیت کے ساتھ کہ یہاں جتنے موجود ہیں کم سے کم 5 ضرور رکھیں گے انشاءاللہ، اور 5 میں 13, 14, 15 کا رکھیں اور 26, 27 سے 27, 28 کا رکھیں گے انشاءاللہ۔ طیبہ اسلامک سمر کلاسز میں جن بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں وقت نہیں دے سکا کہ میں آتا اور وہاں ان کی تربیت کرتا، تو میں ان کی تربیت یہی کرتا ہوں اور انہیں ایک عمل کی بات بتاتا ہوں کہ وہ بچے ضرور اس مہینے میں 5 روزہ رکھیں، 13, 14, 15 کا بھی رکھیں، 26, 27 سے 27, 28 کا رکھیں۔ اگر ان بچوں نے یہ روزہ رکھا، یقیناً ماں باپ خوش ہو جائیں گے یہ سوچ کر کہ میرا بچہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے پاس گیا تو تحریک والوں نے میرے بچے کو نیکی کے راستے کو دکھا دیا۔ میرا بچہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے لیے بہانے تلاش کرتا تھا، عذر ڈھونڈتا تھا، نہیں رکھتا تھا، لیکن اب تو ماشاءاللہ میرا بیٹا سنی دعوت اسلامی کے طیبہ اسلامک سمر کلاسز میں جانے کے بعد ماہ رجب میں بھی روزہ رکھنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک اور فضیلت بتاؤ، فرمایا گیا جو ماہ رجب میں 19 روزے رکھے گا، کتنے روزے؟ 19 روزے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محل کے پڑوس میں محل عطا فرمائے گا، اور جب کبھی وہ وہاں سے گزرے گا اللہ کے نبیوں کو سلام کرے گا اور اللہ کے نبی اس کے سلام کا اسے جواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ سوچیں اس سے بہتر پڑوسی کس کے ہو سکتے ہیں؟ اس سے اچھے پڑوسی بھی کسی کے ہوں گے؟ اللہ جس کو جنت میں نبیوں کا پڑوس عطا فرما دے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروان، اس سال تو نہیں، اگر اللہ توفیق دے تو اگلے سال 19 روزے رکھنے کی ضرور کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ماہ رجب کی فضیلت ہو گئی۔ اب آئیے خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، ایک مرتبہ پورا مجمع محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحمد و نشکرک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیروانوں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ہم پر آپ پر اتنا احسان ہے کہ ایک محفل ان کی طرف منسوب کر دینا یا ان کے نام پر کوئی
चादर या फूल चढ़ा देना या उनके नाम 100, 200, 400, 500 का चंदा दे देना, यही काफी नहीं होगा। अगर हम और आप पूरी जिंदगी उनकी कब्र अनवर पर हाथ जोड़कर खड़े रहे, उनका नाम लेते रहे, तो भी ख्वाजा के एहसान इतने हैं हम पर कि हम उनके एहसान का बदला पूरी जिंदगी अदा नहीं कर सकते। उसकी वजह कि आज हमारे पास जो सबसे बड़ा सरमाया, जो सबसे बड़ी दौलत, जिसे हम और आप ईमान कहते हैं, ये ईमान की दौलत हमें और आपको किसी और ने नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अता फरमाया। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों में अक्सर कहता हूं कि दुनिया के दौलतमंद अपनी दौलत पर नाज करते होंगे, अपने तख्त ताज हुकूमत पर नाज करते होंगे, अपने डिप्लोमा और डिग्री पर नाज करते होंगे, अपने ओहदे और नौकर चाकर पर नाज करते होंगे, अपने कोठी बंगले और गाड़ियों पर नाज करते होंगे, लेकिन इन अमीरों के पास अल्लाह ने धन दौलत तो दिया, कोई अमीर नवाज नहीं दिया। लेकिन मेरे परवरदिगार ने हमें गरीब बनाकर पैदा किया, हमें ऊंची ऊंची कोठियां और बंगले नहीं दिए, हमें नौकर चाकर गाड़ियां नहीं दी, अल्लाह ने हमें खूब सरमाया और दौलत नहीं दिया, गरीब बनाकर पैदा किया। लेकिन इसके बावजूद मौला ने गरीब बनाया, हमें महरूम नहीं रखा, बल्कि गरीब बनाया है तो अल्लाह ने हमें गरीब नवाज भी अता फरमाया। और अल्लाह ने ऐसा गरीब नवाज दिया जो हमें दुनिया में भी काम आने वाले हैं और कयामत के दिन भी काम आने वाले हैं। अब कोई कहेगा कयामत के दिन कैसे काम आएंगे? ये सुन्नी हर एक के बारे में कहता है कि कयामत के दिन सिर्फ नबी काम आएंगे, कभी बात आए तो कहता कयामत के दिन गौसे आजम काम आएंगे, कभी कहता कयामत के दिन ख्वाजा गरीब नवाज काम आएंगे। तो ये अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या कहता है, कौन काम आएगा ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पाता। ऐ मुसलमानों में अपनी तरफ से नहीं कहता। अगर मैंने जो बात कही है वो बात बिलाशुबा मेरे आका ने फरमाया है, आका का फरमान अपनी जबान और अपनी आवाज में मैंने आपके सामने पेश किया। यकीनन मेरे ख्वाजा कयामत के दिन काम आएंगे, गौसे आजम काम आएंगे, मेरे आका काम आएंगे, बरेली के ताजदार काम आएंगे। और जानते हो कैसे काम आएंगे? 1450 साल पहले मेरे नबी ने खुद फरमा दिया कि जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। अब बताओ, अगर ख्वाजा से मोहब्बत करोगे तो आका के फरमान के मुताबिक ख्वाजा के साथ उठाए जाओगे, और जब ख्वाजा के साथ उठाए जाओगे तो ख्वाजा काम आएंगे कि नहीं आएंगे? और जानते हो ये एतराज कौन करता है? ये कौन कहता है कि काम नहीं आने वाले ये खामखा? ये एतराज वो करते जो माज़अल्लाह अपने नबी को इतना मोहताज मजबूर समझते कि अपने नबी के बारे में खुद कहते कि हमारे आका तो, यानी वो कहते हमारे नबी इतने मोहताज मजबूर माज़अल्लाह कि कयामत के दिन वो अपनी बेटी हज़रत फातिमा के भी काम नहीं आ सकते। माज़अल्लाह ऐसी बकवास करते कि वो अपनी बेटी हज़रत फातिमा के काम नहीं आ सकते। वही लोग कहते कि ना वो काम आएंगे ना कोई वली काम आएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों ये सही कहते, यकीनन कोई काम नहीं आएगा। क्यों जानते हो? उसकी वजह यह है कि अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उस्ताद हैं, जो मेरे आका के गद्दार हैं, जो मेरे नबी के बागी हैं, जो मेरे आका की अजमतों के मनसब और मकाम के मुनकिर हैं, कयामत के दिन उनके ना कोई नबी काम आएगा ना कोई वली काम आएगा। इसलिए ऐसे लोग कहते कोई नहीं काम आएगा। लेकिन हम चूंकि खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े औलिया अल्लाह हैं, इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कयामत के दिन हमारे वली भी काम आएंगे और नबी भी काम आएंगे इंशाअल्लाह। तो जिनके आएंगे वो कहते काम आएंगे, और जिनके नहीं आएंगे वो कहते काम नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। मेरे प्यारे आका के पैगंबर, एक प्यारी हदीस मुबारका बताओ, ईमान करो ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ महफिल में जलवा अफरोज थे। अबू जहल का गुजर हुआ। अबू जहल ने मेरे आका को देखा, चिढ़ गया, और जानते हो चिढ़कर क्या कहता है? कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे बढ़कर भद्दी शक्ल सूरत वाला किसी को नहीं देखा माज़अल्लाह, आपसे ज्यादा गंदी शक्ल सूरत वाला किसी को नहीं देखा माज़अल्लाह। आका खामोशी के साथ मुस्कुराकर फरमाते हैं तू सही कह रहा है। इतना सुनना था सिद्दीक़ अकबर को जलाल आ गया। बेसाख्ता सिद्दीक़ अकबर पुकार उठे, ऐ अबू जहल सुन ले, कसम अल्लाह की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से ज्यादा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं फरमाया है। महबूब से बढ़कर खूबसूरत कोई पैदा नहीं हुआ। आका इस पर भी मुस्कुराकर फरमाते हैं अबू बकर तुमने सही कहा। अब इस पर किसी पूछने वाले ने कहा अबू
جہل نے کہا کہ آپ کی شکل صورت اچھی نہیں، آپ نے کہا صحیح کہتا ہے۔ ابو بکر نے کہا آپ سے خوبصورت کوئی نہیں، آپ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر صحیح کہتا ہے۔ اے آقا دونوں باتیں تو پاسبل نہیں ہے، یا تو کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے یا تو کوئی بدصورت ہو سکتا ہے، آخر دونوں باتیں کیسے ممکن ہیں؟ اب سنو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا اللہ رب العزت نے مجھ کو ایک آئینہ بنا کر پیدا فرمایا ہے، جو جیسا ہوتا ہے میں اسے ویسا ہی نظر آتا ہوں، جو جیسا ہوتا ہے میں اسے ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ تو جو خود محتاج و مجبور ہیں وہ نبی کو محتاج و مجبور سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو محتاج و مجبور بنا کر پیدا نہیں کیا، تو آخر اپنے حبیب کو اللہ محتاج و مجبور بنا کر کیسے پیدا فرمائے گا؟ تو جو جیسا ہوتا ہے اس کو نبی ویسے ہی نظر آتے۔ تو میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، میں استطاعت اللہ نے ہمیں ایسا غریب نواز عطا کیا کہ جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، 14 رجب کی تاریخ غالباً 535 ہجری ہے۔ سنجر کی سرزمین پر وقت کے بہت بڑے بزرگ، وقت کے بہت بڑے عالم دین غیاث الدین رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے دنیا نے غریب نواز کہہ کے بلایا، جس کا نام معین الدین رکھا گیا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، آپ کے والد اللہ کے محبوب بنتے، آپ کی والدہ مستجاب الدعوات، آپ کا نام تاریخ میں ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ آپ بھی فرمایا گیا بڑی عابدہ زاہدہ تھی، آپ کثرت کے ساتھ جو ہے عبادت میں مصروف رہتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ماں باپ پرہیزگار تھے، نیک تھے۔ اللہ نے معین الدین اجمیری جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا ہے، خواجہ غریب نواز جیسا فرزند عطا فرمایا ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ نے 9 سال کی مختصر سی عمر میں پورا قرآن مقدس اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا ہے، آپ نے قرآن شریف کو حفظ کر لیا ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، وراثت میں آپ کے ہاتھ ایک پنچکی لگی تھی اور ایک باغ لگا تھا انگور کا۔ فرمایا گیا پنچکی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کھیتوں کو جس سے سینچا جاتا ہے، وہ پانی کی مشین جو زمین سے پانی کو کھینچتی ہے، اسے پنچکی کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو وراثت میں اور کوئی محل تخت و تاج نہ ملا، بلکہ پنچکی اور وہ باغ ملا تھا۔ آپ اسی کے ذریعے اپنا گزارا کر رہے تھے، چونکہ دینی ماحول میں آپ کی پرورش ہو رہی تھی، اس لیے آپ علماء سے محبت کرتے تھے، آپ بزرگوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے محبوبین سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا گیا سنجر کی سرزمین پر رہنے والے ایک وقت کے مظلوم جن کا نام ابراہیم قندوزی رضی اللہ عنہ آتا ہے، ایک مرتبہ آپ کا گزر خواجہ غریب نواز کے باغ سے ہوا۔ آپ نے سنا ہے، تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، خواجہ غریب نواز نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی خدمت کی، جو کچھ اللہ نے توفیق دیا تھا انہوں نے اس مظلوم کو کھلایا پلایا۔ مظلوم نے اپنی جھولی سے کھلی کا ٹکڑا نکالا یا ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو جھوٹا کر کے خواجہ غریب نواز کو کھلا دیا، ان کے منہ میں رکھ دیا۔ فرمایا گیا خواجہ غریب نواز کا اس کو منہ میں رکھنا تھا، اب دل سے دنیا کی محبت جاتی رہی، اب دل کے اندر دین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر گئی۔ نتیجہ یہ ہوا آپ نے اپنا باغ و پنچکی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، آپ نے اس کو بیچا، جو مال ہاتھ لگا غریبوں میں بانٹ دیا، اور علم کی طلب میں آپ اپنے شہر سے نکل پڑے۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، آپ کبھی سمرقند تشریف لے جاتے ہیں، آپ کبھی بخارا کی سرزمین کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، آپ کبھی بغداد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، علم کی تلاش میں آپ نکلتے رہے، یہاں تک کہ جو کوئی عالم ملا اس سے علم حاصل کرتے رہے، علماء کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے، بزرگوں کی محفل میں اٹھتے بیٹھتے رہے۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، علم حاصل کرتے کرتے اب دل میں تمنا پیدا ہوئی کسی پیر کامل کے ہاتھوں سے بیعت کیا جائے۔ آپ نے نام سن رکھا تھا اس وقت حضرت عثمان ہارونی کا، جو نیشاپور کی سرزمین پر رہتے تھے، آپ پیر سے بیعت ہونے کی نیت سے نیشاپور کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ فرمایا گیا جمعہ کا دن تھا، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جب غوث اعظم نے یہ اعلان کیا، فرمایا گیا جتنے اولیاء اللہ وہاں موجود تھے، ہر کوئی کشمکش میں تھا۔
ہر کوئی سوچتا تھا کہ عبد القادر جیلانی کے اس اعلان پر ہم کیا کریں، ہم کیا ریئیکٹ کریں، ہم کیسے ایکٹ کریں، ہر آدمی سوچتا تھا۔ فرمایا کیا اسی وقت سمرقند کی پہاڑی پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہاں بغداد میں آپ نے اعلان کیا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ روایتوں میں آتا ہے سمرقند کی پہاڑی پر موجود خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو فوراً زمین پر رکھ دیا اور بے ساختہ پکار اٹھے، اے عبد القادر آپ کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ معین الدین آپ کے قدم کو اپنی آنکھوں پر لیتا ہے، اپنے دل پر لیتا ہے، اپنی آنکھوں پر لیتا ہے، اپنے دل پر لیتا ہے۔ فرمایا کیا جیسے ہی میرے غریب نواز نے یہ اعلان کیا، غوث اعظم نے فوراً دوسرا اعلان کر دیا، اے بغداد والوں سن لو، تم سب نے غیاث الدین کا بیٹا معین الدین سبقت لے گیا اور میں نے اس کو ہند کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ پتا چلا کہ بعد میں مستہ سنایا میرے نبی نے ہندوستان آنے کا، پہلے غوث اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اس کو ہند کی بادشاہت عطا فرما دی ہے۔ گویا خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے ہیں تو اپنے ساتھ آپ غوث اعظم کا فیضان بھی لے کر آئے ہیں اور مدینے والے آقا کی دعائیں بھی لے کر آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نشاپور کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ خواجہ عثمان ہارونی ترس نہیں رہتے لوگوں کو مرید بنانے کے لیے۔ آج جیسے پیر بیٹھا ہوتا ہے کوئی مرید ہاتھ لگے، کوئی مرید ہاتھ لگے، آج تو بہت سارے پیر مارکیٹ میں ایسے بھی ہیں، اگر کوئی آلریڈی کسی سے مرید ہو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے مرید نہیں ہو سکتے کم سے کم طالب ہی ہو جاؤ۔ آج آپس میں پیر ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، میرے مرید زیادہ ہیں کہ تیرے مرید زیادہ ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب پیر ترستا ہو کسی کو مرید بنانے کے لیے، بلکہ اس وقت اگر کوئی کہیں سے آ جاتا مرید بننے کے لیے تو اس کو سینکڑوں مجاہدات سے گزارا جاتا تھا، اس کو سینکڑوں امتحانات سے گزارا جاتا تھا، اس سے روزے رکھوائے جاتے تھے، اس سے شب بیداریاں کروائی جاتی تھی، اس سے 200 400 رکعت نفل نمازیں پڑھوائی جاتی تھی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں اگر کوئی مرید پہنچے کسی سے بیعت کرنے کے لیے تو جانتے ہو پیر اگر کہے جاؤ بیٹا 10 رکعت نفل نماز پڑھ کے آؤ، مسجد کی طرف جائے گا تو پلٹ کے اس پیر کی طرف نہیں آئے گا، کہے گا کیا تو اکیلے ہی بچا ہے تجھ سے بیعت ہو۔ ارے بہت سارے ایسے پیر مل جائیں گے مارکیٹ میں نہ جو خود نماز پڑھتے ہوں گے نہ اپنے مرید کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہوں گے، بلکہ نکلتے ہیں جب مرید بنانے کے لیے تو جو جیسا بھی ملے اس کو مرید بنا لیتے ہیں۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اس وقت پیر جو ہے کسی شخص کو بیعت کرانے سے پہلے، مرید بنانے سے پہلے اچھی طرح اس کو جانچتا پرکھتا تھا اور اس کے بعد سینکڑوں مجاہدات سے گزارنے کے بعد اس کو سلسلے میں داخل کرتا تھا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے ایک آدمی چرس کا شوقین تھا، پیر سے بیعت ہونے کے بعد بھی وہ چرسی ہی رہتا ہے، پیر صاحب اس کو منع نہیں کرتے، اور بعض تو ایسے بھی پیر پائے جاتے ہیں اگر مرید ہونے سے پہلے وہ چرسی نہیں تھا تو بیعت ہونے کے بعد پیر صاحب کے ساتھ گانجا پینے لگتا ہے، پیر صاحب کے ساتھ چرس اور افیم پینے لگتا ہے۔ آج بہت سے پیر ایسے ہیں مارکیٹ میں معاذ اللہ جو خود ہی برائیوں میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ اس دور کے پیروں کا یہ معاملہ نہیں تھا، سینکڑوں مجاہدات کروائے گئے خواجہ غریب نواز سے۔ اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو خواجہ عثمان ہارونی نے مرید بنایا، اور جانتے صرف مرید نہیں بنایا بلکہ اسی موقع پر آپ نے مرید کے ساتھ ساتھ آپ کو خلافت بھی عطا فرما دی ہے، اور خلافت کے ساتھ آپ کے پاس جو تبرکات آپ کے سلسلے کے بزرگوں کے رکھے تھے وہ سارے تبرکات بھی آپ کو تحفے کے طور پر عطا کر دیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب سب کچھ ملنے کے بعد خواجہ بھاگ نہیں گئے وہاں سے کہ خلافت بھی مل گئی، تبرکات بھی مل گئے، اب بیٹھ کر کہیں اپنی دکان کھولوں گا، اب میں کاہے کو ان کی خدمت کروں، اب تو میں مرید بناؤں گا لوگوں کو، اب تو تبرکات مل گئے اس کی زیارت کرا کرا کے چندہ کماؤں گا۔ خواجہ اس طرح فوراً خلافت ملتے ہی بھاگے نہیں، بلکہ تاریخ میں آتا ہے آپ نے مرید بننے کے بعد 20 سال اپنے پیر کی خدمت فرمائی، اور کس طرح سے خدمت کی، جیسے ہم اور آپ کرتے ویسے نہیں کہ پیر صاحب کبھی گھر آ گئے تو کھلا پلا دیا، کچھ نذرانہ دے دیا، پھر اسٹیشن تک پہنچا کر ٹرین میں بٹھا دیا، اس انداز میں نہیں۔ 20 سال تک بے ریا خدمت فرمائی آپ نے پیر کی۔ خدمت کا حال یہ تھا پیر و مرشد جہاں کہیں جاتے تھے آپ ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ موجود رہتے، پیر کے وضو کا برتن آپ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا اور پیر و مرشد کا بستر خواجہ غریب نواز کے سر مبارک پر ہوا کرتا تھا۔ 20 سال اس طرح پیر کی خدمت کی آپ نے، آخرکار
20 साल के बाद पीर और मुर्शिद अपने साथ ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर हज के लिए पहुंचे। हज से फारिग होने के बाद मुल्तज़म के पास ले गए ख्वाजा गरीब नवाज को। उनका हाथ आसमान की तरफ उठाकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मैं मोइनुद्दीन से राजी हो गया, मौला तू भी इसे कबूल फरमा दे। अब देखो, पीर को राजी करने में 20 साल लग जाते हैं, और पीर राजी हो जाए तो अल्लाह मुरीद को क्या मकाम अता कर देता है। जरा देखो तो सही, आपने अर्ज़ किया, मौला मैं मोइनुद्दीन से राजी हो गया, तू भी इसे कबूल फरमा दे। तारीख में आता, काबे के एक कोने से आवाज आती है, ऐ ख्वाजा सुल्तान हारूनी, मैंने तेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा लिया है। इसके बाद आप लेकर अपने मुरीद को मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। आका की बारगाह में हाजिर हुए, आका की बारगाह में दुआ फरमाते हैं, ऐ आका मैं इससे राजी हो गया, आप भी राजी हो जाएं। आका ऐसे राजी हुए मोइनुद्दीन से कि उन्हें अजमेर जाने का मुद्दा अता फरमा देते हैं। उनके हाथ में एक मिशन दे दिया, उनके हाथ में एक काम दे दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु आका की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आका आपके हुक्म पर लब्बैक है, ऐ आका आपके हुक्म पर सलाम है, मैं हिंदुस्तान जाने को तैयार हूँ, लेकिन आका मैं कभी गया नहीं, वहां का पता मालूम नहीं, हिंदुस्तान जाऊं तो कैसे जाऊं। ऐ मुसलमानों, ख्वाजा उससे पूछ रही है जो खुद भी पहले कभी हिंदुस्तान नहीं आया था। एक आदमी जो खुद कभी ना कहीं गया हो, क्या बताओ वो दूसरे को उसका रास्ता बता सकता है? क्या उसको पता बता सकता है? तारीख में आप दिखाई नहीं सकते कि आका कभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए हो। ऐ मुसलमानों, अगर आका कहीं आए होते तो मैं माजरत के साथ कहूंगा, आज हर झोपड़पट्टी में एक चिल्ला बना होता और लोग कहते ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिल्ला है। तारीख में आता, गौसे आजम कभी हिंदुस्तान आए नहीं थे, लेकिन हर गली में गौसे आजम का चिल्ला मौजूद है। हर गली में झंडा लगा के बैठ गए, दुकान खोल के जुमेरात को लोबान और अगरबत्ती लेकर बैठते, धंधा जोर पर चलता है। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, ये सारे खुराफात की चीजें जो है, ये सुन्नियत को बदनाम करने की चीजें हैं, ये सुन्नियत को ढाने की चीजें हैं। आज हिंदुस्तान के गली मोहल्लों में लोगों ने इन वलियों के नाम का सिर्फ चिल्ला ही नहीं बनाया है, बल्कि अपनी गलियों में निकल जाओ, आपको हर दूसरे घर में एक नापाक औरत ऐसी मिलेगी जिसको गौसे आजम की हाजिरी भी आती होगी माज़अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज की सवारी आती होगी माज़अल्लाह। और सिर्फ वलियों तक बात महदूद नहीं है, आपको तो ऐसी औरतें भी मिल जाएंगी जिनको डायरेक्ट हज़रत अली की सवारी आती है माज़अल्लाह। अल्लाह ऐसे जालिमों से हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसे सारे मंसूबे सुन्नियत को बदनाम करने के लिए हैं, ये सब सुन्नियत पर उंगली उठाने के लिए मंसूबा रचा जाता है बातिल लोगों का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, पहले जब मेरे ख्वाजा ने अर्ज किया, ऐ आका मैं हिंदुस्तान कैसे जाऊं, मैं कभी गया नहीं, मुझे पता मालूम नहीं, तो फरमाया क्या बुजुर्गों ने हमारे रिवायतों के साथ, मोतबर रिवायतों के साथ किताबों में नकल कर दिया कि जब ख्वाजा ने पूछा मैं कैसे जाऊं, आका ने ख्वाब में आकर मदीना मुनव्वरा से लेकर अजमेर शरीफ तक का पूरा नक्शा ख्वाजा गरीब नवाज को दिखा दिया है, पूरा रास्ता ख्वाजा को बता दिया है। ऐ मुसलमानों, कहां गए वो लोग जो कहते माज़अल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है माज़अल्लाह, तो मदीने में रहकर वो मोइनुद्दीन को अजमेर का पता कैसे बता रहे? वो कह देते बेटा मुझे भी नहीं मालूम है, बस मैंने कह दिया तू निकल जा, ढूंढ लेना, पहुंच जाएगा, पूछते पूछते चला जाएगा, कह देते। ऐ मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह मानना पड़ेगा, अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है वो 100% सही है, और कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो बला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों झूठ। अजमेर मेरे नबी की निगाहों से कैसे छुप सकता था? अल्लाह ने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो सारी कायनात के पर्दे भी अल्लाह ने महबूब की आंखों के सामने से उठा दिए। कायनात का कोई गोशा नबी की निगाहों से पोशीदा नहीं है। तुम नबी की बात करते हो, हुजूर गौसे आजम ने खुद इरशाद फरमाया, मैं सारी जमीन को इस तरह से देखता हूं जैसे मेरी हथेली पर राई का दाना। जब गौसे आजम राई के दाने की तरह पूरी जमीन को देखें, तो जो उनके नाना है उनकी अजमतों का क्या कहना। गौसे आजम यकीनन वलियों के सरदार हैं, नबी नहीं है, सहाबी नहीं है, ताबईन और तबे ताबईन नहीं है। जब अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा इतना बुलंद है, तो जो सारे नबियों के सरदार हैं उनका मर्तबा कितना बुलंद वाला है। और एक और रिवायत पेश करूं, मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, फरमाया गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते थे तो आप दाहिनी तरफ घूमकर दुआ फरमाते थे। रोजाना का यही मामूल था। जब सजदों की
باری آتی چہرہ خانے کعبہ کی طرف ہوتا، دعا کی باری آتی تو دائیں طرف گھوم جاتے تھے۔ آپ نے آج بھی اپنی مسجدوں کے امام کو دیکھا ہوگا، وہ دعا کے لیے دائیں طرف گھومتے ہیں، جانتے یہ گھومنا آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ آج تو علماء اس لیے گھومتے ہیں، آج ائمہ مساجد اس لیے گھومتے ہیں کہ آقا اس طرح گھومتے تھے، وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن جانتے میرے نبی اس طرح سے کیوں گھومتے تھے؟ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آپ دعا کے لیے دائیں طرف کیوں گھومتے ہیں؟ تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے فرمایا تھا اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے، اور ایک روایت میں آیا آقا فرماتے ہیں اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آیا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ممکن ہے آج کوئی بدعقیدہ کہے کہ بریلوی اپنی طرف سے بنا بنا کے حدیثیں لاتے ہیں، ایسی کوئی حدیث کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کر لیا۔ تم بریلویوں کا تو انکار کر سکتے ہو، لیکن کیا تم نے نہیں دیکھا اسی حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے شعر لکھا تھا، انہوں نے لکھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جانتے ہو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہیں فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھا ہے، یہ وہی ہیں جن کا بریلی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال بریلوی نہیں ہے، جانتے انہوں نے بریلی کے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، انہوں نے اعلیٰ تنظیم المرکز سے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن جانتے ہو ڈاکٹر اقبال وہ ہیں جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والا ایک وقت کا فریڈم فائٹر اور بہت بڑا ڈاکٹر یہ کہتا ہے اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور جانتے ایک مقام پر اسی ڈاکٹر اقبال نے انہوں نے کیا کہا تھا اعلیٰ تنظیم المرکز کے بارے میں؟ کبھی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اگر امام اعظم ابو حنیفہ زندہ ہوتے تو یقیناً وہ اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا کو اپنے جو ہے شاگردوں میں شامل فرما لیتے، یقیناً وہ انہیں اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے اگر امام اعظم ابو حنیفہ آج ہوتے۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، میرے آقا نے ایسا کیوں فرمایا کہ اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آتی ہے؟ جب 1450 سال پہلے آقا نے یہ فرمایا تھا، کیا کوئی بتا سکتا ہے ہندوستان میں مسلمان تھے؟ اسلام یہاں پھیلا تھا؟ یہاں مسجدیں تھی، مزارات تھے؟ نہیں، بلکہ آقا نے جب اس وقت دعا کی تھی، نگاہیں غیبتہ دیکھ رہی تھی، ہندوستان کی سرزمین پر بت پرست موجود ہیں، آج مسلمان یہاں نہیں ہیں، آج نہ ولیوں کے مزارات ہیں نہ اللہ کا گھر موجود ہے، لیکن آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی ایک وقت ایسا آئے گا اسی ہندوستان میں معین الدین جائے گا اور قیامت تک کے لیے وہاں میرے دین کا پرچم لہرانے والا۔ میرے آقا کی نگاہیں غیبتہ دیکھ رہی تھی، یہ مکے والے، یہ مدینے والے میرا کلمہ پڑھ کر میرے باغی ہو جائیں گے، لیکن یہی ہندوستان والے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ سے سچی پکی محبت کر رہے ہوں گے۔ آقا کی نگاہیں غیبتہ دیکھ رہی تھی، ہندوستان میں آج بت کدے ہیں، بت پرست ہیں، بت موجود ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہی کہیں پر معین الدین کا گنبد چمکے گا، کہیں صابر کلیری آرام کر رہے ہوں گے، کہیں وارث پاک ہوں گے، کہیں محدث، کہیں پر جو ہے محدث اعظم موجود ہوں گے، کہیں مفتی اعظم موجود ہوں گے، کہیں مجدد اعظم موجود ہوں گے۔ آقا کی نگاہیں غیبتہ دیکھ رہی تھی، مکے مدینے والے میرا کھا پی کر میرے باقی ہو جائیں گے، لیکن ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں میرے سچے عاشق موجود ہوں گے۔ گویا آقا آج کے دور کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، خواجہ ہندوستان آئے، آپ نے سفر شروع کیا ہندوستان آنے کا۔ جانتے اس وقت تاریخ میں آتا شہاب الدین غوری کے لشکر والوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ جب ہندوستان پر شہاب الدین غوری کے لشکر والوں نے حملہ کیا، ہندوستان کے سارے ہندو راجا مہاراجا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور جمع ہو کر انہوں نے کہا اب وقت نہیں آپسی جھگڑے کا، آپسی من مٹاؤ کو درکنار کرو۔ ایک مسلمان آ رہا ہمارے وطن پر حملہ کرنے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس مسلمان کا مقابلہ کریں۔ اگر شہاب الدین غوری کو ہم نے کھدیڑ نہ بگایا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سارے مارے جائیں گے، یہاں مسلمانوں کا پرچم لہرائے۔ سارے جمع ہو کر شہاب الدین غوری کے مقابلے پر آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ شہاب الدین غوری کو بڑی زبردست شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔
تاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ شہاب الدین گوری اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کی فوج والے اس کو اگر گھوڑے پر رکھ کر لے کر چلے نہ جاتے تو وہ اسی مارکے میں شہید کر دیا جاتا. شہاب الدین گوری کے لشکر والے شکست کھا کر جا رہے تھے اور وہاں میرے خواجہ مدینے سے ہندوستان تشریف لا رہے تھے. ہندوستان کے سرحد پر ملاقات ہو گئی. شہاب الدین گوری کے لشکر والوں نے ایک درویش کو دیکھا, ایک داڑھی والے کو دیکھا, قریب جا کر کہا بابا ابھی ہندوستان مت جاؤ, ہندوستان کا ہندو بہت چھڑا ہوا ہے, ہم ابھی ابھی جنگ میں ہار کر آتے ہیں, آپ جاؤ گے ممکن ہے آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں, ہو سکتا ہے آپ کو ختم کر دیں, آپ ہمارے ساتھ واپس چلو, ہم چند دنوں کے بعد اور بھاری لشکر لے کر آئیں گے, ہندوستان پر حملہ کریں گے, اس وقت آپ ہمارے ساتھ آئیے گا. یہ کہہ کر انہیں آفر دیا ہمارے ساتھ پلٹ چلو. اے مسلمانوں جانتے ہو شہاب الدین گوری کا ایک ایک فوجی ڈرا سہما نظر آتا تھا, لیکن خواجہ غریب نواز کیسے کر سکتے تھے؟ ارے یہ وہی تو تھے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی بات کا ملال ہوتا ہے, سب ڈرے سہمے تھے, لیکن خواجہ ڈرتے نظر نہیں آتے, بلکہ انہوں نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ جواب دیتے شہاب الدین گوری کی لشکر والوں سن لو, تم ہندوستان جو ہے لوہے کی تلوار لے کر گئے تھے, معین الدین تلوار لے کر نہیں جاتا بلکہ معین الدین اپنے نبی کا دیا ہوا کردار لے کر جا رہا ہے, نبی کا دیا ہوا اخلاق لے کر جاتا ہے. اور تاریخ شاہد ہے خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے, اپنے اخلاق و کردار سے آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے. اور جانتے ہو کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا؟ آپ نے 2 4 8 10 لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا, بلکہ آپ کی ٹوٹل عمر تاریخ میں 97 ایئرس آتی ہے. آپ کو پوری عمر 97 سال اللہ نے عطا فرمائی تھی, اور 97 سال میں میرے خواجہ نے 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. اے سرکار مدینہ کی کلمانوں, خواجہ نے کلمہ کیسے پڑھایا تھا؟ آپ کے تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ انشاءاللہ میں گفتگو یہیں پر مکمل کرتا ہوں. اگلے بدھ کے ہفتہ وار اجتماع میں اسی کے حوالے سے مزید کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ. آج چونکہ طیبہ اسلامک سمر کلاسز کے بچوں کو انعامات بھی تقسیم کرنا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ میں اپنی گفتگو یہی مکمل کر لوں تاکہ وقت کے ساتھ ہم اپنے اجتماع کو اختتام تک اور محفل کو اختتام تک پہنچا سکے. انشاءاللہ اسی موضوع پر یہیں سے آگے کنٹینیو بیان اگلے بدھ کے ہفتہ وار اجتماع میں ہوگا. آپ تمام سے گزارش ہے جیسے آج آپ تشریف لائے اسی طرح پابندی کے ساتھ ہر بدھ کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ پابندی کے ساتھ تشریف لائیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو خراج عقیدت پیش کریں گے. امام جعفر صادق کی عظمت کے حوالے سے, ان کے نام کی جانے والی نیاز کے حوالے سے کچھ سنیں گے, اور خاص کر کے ہم سنیں گے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز کے موقع پر کون سا کام ایسا ہے جو خلاف شریعت ہے, کون سا کام ایسا ہے جس کا شمار فضول خرچی میں ہے, اور کس طرح سے اس نیاز کو کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ شب معراج کے حوالے سے بھی ہم اس ہفتہ وار اجتماع میں سماعت فرمائیں گے. آپ سے گزارش ہے آپ ناغہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پابندی سے آپ مسلسل اس ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں. ماہ رجب ہے, پھر ماہ شعبان ہے, پھر رمضان مبارک ہے. آپ جانتے رمضان مبارک میں الحمدللہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں تراویح کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے, اور ذکر اور دعا کا بھی ہر ہفتے اہتمام ہوتا ہے. آپ ابھی جڑے ہیں, آپ اس رشتے کو برقرار رکھیں, ہر ہفتے پابندی کے ساتھ تشریف لاتے رہیں انشاءاللہ. ہر سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, جو محمد علی روڈ پر مینارہ مسجد کے بالکل پیچھے ہے. مرکز اسماعیل حبیب مسجد جو سنی دعوت اسلامی کا انٹرنیشنل سینٹر ہے. گزارش ہے سنیچر کو بعد نماز عشاء آپ اس ہفتہ وار اجتماع میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی کوشش کیا کریں. اور ساتھ ہی ہمارا یہ اجتماع جو ہے لائیو ریلے ہوتا ہے سنی دعوت اسلامی کی آفیشیل سائٹ www.sunnidawatislami.net پر. جو دور دراز رہتے وہاں نہ پہنچ سکے ان سے گزارش ہے کہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی وہ اس اجتماع میں شامل ہو سکتے ہیں. جو کچھ مرکز پر بتایا جائے سن سکتے, سیکھ سکتے اور ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت میری توبہ قبول کرے اور ہماری محفل کو قیامت کے دن ہمارے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آپ تشریف رکھیں, درود شریف پڑھ لیں.